حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن ثانیہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کے بردباری ان کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدھو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں پکت سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا آپ نے ان کی طرف دیکھا، میرے خیال یہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ سے فلاں قبلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمسائنی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو اسی مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اسے فرمایا، یہ لو، یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقرر میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لی اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور آپ ساتھ لے کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میرے نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کی آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی میں اپنے تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تم سے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اس سے ذرا سلیقہ سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ ابھی ان کو دو اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو سا کھجور اور دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھی وہ بھی مجھے دے دی اور 20 سا کھجوریں مجھے بھی دی۔
میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثنار رضی اللہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کی بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہی؟ میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے ابھی آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری ان کی جلد غصے میں جانے پر غالب ہو جاتی ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہو، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارے امت کی بجائے بعض کہو، کیونکہ تم سارے امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا بعض امت کے لیے وقف۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے وفات پائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔